الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اللهم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. جس لوگ کل کی کلاس میں جو سن رہے تھے اس میں سے ہم لوگ پیج نمبر 265 پر تھے. اوکے جی، پیج نمبر 265 265. جی اب دیکھیں، یہاں پر جو ہے آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے بچیوں نے جو آپ کا استقبال کیا دف بجا کر، اور اس وقت جو ہے جو اشعار پڑھے انہوں نے، بہت ہی پیارے اشعار. ہم لوگوں کو وہ بھی یاد کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو امتحان کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد کر کے رکھنا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے پیارے انداز میں جو ہے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. یہ ہم لوگوں کو سب چیزیں یاد کرنے کی ہیں. ایک علمی اعتبار سے ہمارے پاس ایک اچھی معلومات اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایک لمبا چوڑا یہ ہے. میں مختصر اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، 2-3 لائنوں کا ترجمہ بتاؤں گا صرف، جب تک سب جڑ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اب یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پیج نمبر 265 ہم پر ودا کے پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اور جب جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اللہ کا حکم لے کر مبعوث ہوئے کہ جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے. آپ نے ہمارے شہر مدینہ کو شرف بخشا، عزت بخشی. اے بہترین دائی، یعنی دعوت دینے والے، مرحبا اور خوش آمدید. بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ نظم اور نعت انہوں نے پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو آپ کو پورا اس کا ترجمہ بتائیں گے. اب بس اتنا یاد رکھیں کہ ہم پر ودا کے پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اور جب جب ہم اللہ سے دعا مانگے ہم پر ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر واجب ہے. اتنا ہی یاد رکھیں اس کا ترجمہ. پیج نمبر 265. اب یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بات کر رہے تھے، اور بچیوں سے جو ہے پوچھ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. بچیاں بھی جواب دے رہے تھے کہ ہاں ہم اب سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. پھر یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ ذرا تصور کریں کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا. گلیوں کے خاک ذرے ذرے میں دل دھڑک رہے ہوں گے، دیواروں دریچوں یعنی کھڑکیوں کو آنکھیں مل گئی ہوگی، ہوا کے جھونکوں میں انسانی احساسات پیدا ہو گئے ہوں گے. اب یہ جو ہے انہوں نے ایک منظر کھینچا ہے اس بات کا، اور یہاں پر بتایا ہے کہ کیا خوشی کا ماحول تھا وہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں 14 دن رہ کر مدینہ آئے تو تقریباً وہاں سے 5.5-6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جو ہے ابو ایوب انصاری کے گھر پر جو ہے آپ نے 7 ماہ قیام کیا. اور یہ کیا قسمت جاگی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 266. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی تھکان اور آپ مطلب تھوڑا سا آپ کو مطلب یہ لگا
کہ اس وقت جو ہے اب یہاں پر جو ہے ہم کو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرنا ہے. اولین مہم یعنی سب سے پہلا کام ہم لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے گھر، جیسے مسجد قباء بنائی گئی، اب یہاں پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر. یہاں پر دو یتیم بچوں کی افتادہ یعنی پڑی ہوئی زمین ایسی خالی پڑی تھی، تو اس کو خریدا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رقم دی. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی جو ہے وہ تاسیس ہوئی، یعنی جو ہے بنیاد اس کی رکھی گئی. اور پھر اس کے بعد مسجد کی اہمیت صرف بطور معبد ہی کی نہ تھی، معبد یعنی صرف عبادت گاہ کے طور پر نہیں تھی. یہاں پر ذرا غور سے دیکھیں کہ مسجدوں کا نظام کس طرح ہونا چاہیے. اسلامی نظام تمدن و ریاست کا سرچشمہ و مرکز بننا تھا، یعنی اسلام کی تہذیب اور ریاست کا سرچشمہ یعنی اس کا ذریعہ اور مرکز بننا تھا اس مسجد کو، اور حکومت کا دربار بھی بننا تھا اس مسجد کو، اور مشورے کا ایوان بننا تھا، اور سرکاری مہمان خانہ بننا تھا، اور جمہوری دارالعلوم اور قومی لیکچر ہال کی حیثیت سے یہ مسجد بپا کی گئی، یعنی یہ بنائی گئی. پیج نمبر 266. یہ یاد رکھیں مسجد جو ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آج ہمارا ایک ماحول بن گیا کہ نماز صرف مسجد میں نماز ہی پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد سے کئی کام کر رہے ہیں، اور وہ پورا کا پورا اس کا تذکرہ اس میں کہا گیا کہ کتنے سارے مقاصد کے لیے مسجد بنائی گئی. اور مسجد جب بنائیں جتنی بڑی نیت کے ساتھ بنائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی خیر وجود میں لائیں گے. جی آگے یہاں پر دیکھیں کہ اب یہ جو ہے پہلی تعمیر جب شروع ہوئی، اور یہاں پر جو ہے کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جس نے اس میں دل و جان سے حصہ نہ لیا ہوگا. خود سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، کیا منظر ہوگا. ایک مسلمان مارے جذبات کے پکار اٹھا. یہ جملہ اچھی طرح یاد کریں، یہ جملہ اچھی طرح یاد کریں کہ اگر خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں یوں لگ جائے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں تو ہمارا کیا کرایا غارت ہوا، ہمارا کیا کرایا غارت ہوا. یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھے. ایک مسلمان ایک صحابی نے اٹھ کر اس طرح جو ہے یہ جملہ کہا، اور کام کی جو ہے پوری کی پوری کام کی گرما گرمی میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہو رہی تھی. جیسے کہ آج اکثر کچھ کام کرتے وقت میں گانے بجائے جاتے ہیں، قوالیاں بجائی جاتی ہیں، اکثر کام کرنے والے اپنے اپنے دکانوں میں جو ہے گانے لگاتے ہیں، کہا کہ یہ بےہودہ اور بیکار چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آخرت کی ابدی زندگی ہی زندگی ہے. ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی ہی زندگی ہے، اور وہ نہ ہو تو پھر زندگی ہیچ ہے یعنی کچھ نہیں. ہیچ یعنی کچھ نہیں. پیج نمبر 266. اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، ہے نا، ہمت بھی دلا رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا. اب ظاہر سی بات ہے کام بڑی اسپرٹ کے ساتھ ہو رہا تھا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کا اصل جو ہے صرف مسالہ یعنی جو پورے کے پورے صرف گارا مٹی نہیں تھا، اور جو ہے وہ صرف پتھر وغیرہ نہیں تھے، بھوس نہیں تھا، بلکہ جو ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گارے اور پوس کے حجرے تعمیر ہو گئے. یعنی یہ پورے کے پورے یہ اس میں خاص کر پورے کے پورے جذبات کے ساتھ ساتھ اور آپ کی دعائیں اور آپ کی تڑپ اس میں شامل تھی، اور ساتھ میں مسجد نبوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھی بنائے گئے. یہ نیچے کا جو پیراگراف ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے یعنی کمرے تعمیر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کوارٹرز میں منتقل ہو گئے، یعنی جب 7 مہینے پورے مکمل ہوئے. اب یہاں پر جو ہے اور ایک پیراگراف یہاں پر جو دیا گیا ہے، تو مدینے میں دعوت کا کام، دین کا کام خوب ہونے لگا. ہر گھر تک جو ہے دین پہنچا. 3 خاندان کو یاد رکھے، 3. وہ ایک ہے خطمہ، واقف، وائل اور امیہ کے گھرانوں میں. یہ کچھ گھرانے تھے جن میں شرک باقی تھا. باقی پورے کے پورے سب قبیلے والے، اور یہ پورے ان سب کا تعلق اوس خاندان سے تھا. جو اوس اور خزرج 2 بڑے بڑے قبیلے تھے جو 2 بھائی آ کر بسے تھے.
یہ کچھ جو لوگ تھے جنہوں نے جو ہے مطلب ابھی تک جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، یاد رکھیں خطبہ، واقف، وائل اور امیہ کے گھرانوں میں ابھی شرک کی جو ہے کچھ جو ہے باقی تھی، شرک کی تاریکی یعنی شرک کا اندھیرا باقی تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی مسجد کی مہم اور مسجد کا کام چلنے لگا، دعوت بھی آگے بڑھنے لگی، اور اس کے بعد جو ہے انفرادی دعوت کے علاوہ یعنی اکیلے اکیلے دعوت جو چل رہی تھی اس کے ساتھ اجتماعی دعوت کا آغاز بھی ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ دیا، یعنی جو بیان دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، بہت مختصر ہوتے تھے، لیکن یہ دونوں جو بیان دیے گئے ہیں ہم کو پورے یاد کرنا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے میں اور آپ ایسا سمجھیں کہ پیارے آقا ہم سے مخاطب ہیں، کیونکہ پیارے آقا کی ہر بات ہر امتی کے لیے ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کو سنیں گے بھی اور ہم اس کو پورا یاد بھی کریں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے جانوں کے لیے وقت پر کچھ کمائی کر لو، خوب جان لو خدا کی قسم۔ اب یہاں پر دیکھو اپنے جانوں کے لیے وقت پر کچھ کمائی بھی کر لو، تو کیا مطلب اس کا؟ کچھ کمائی یعنی کچھ آخرت کی تیاری کر لو، خوب جان لو خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک پر موت وارد ہوگی، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس خلاصہ اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے کچھ آخرت کی تیاری کر لو، اور جو ہے ہر ایک کو تو موت آنی ہے، اور اپنے گلے کو اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوگا کہ اس کا کوئی چرواہا نہیں رہے گا۔ گلہ یعنی بکریوں کا ریوڑ، اور اسی طرح جو ہے اونٹوں کا ریوڑ، جو کچھ ہو، کہا کہ جب موت آئے گی تو چھوڑ کر ہی جائے گا، اور اس کے لیے کوئی چرانے کے لیے چرواہا بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی مثال دے کر بتا رہے ہیں، جیسے بہت مرتبہ دیکھتے ہیں دکاندار دکان میں ہی مر جاتا ہے، اور بہت سارے آپ کئی دکانداروں کو بلاتے ہیں کہ چلو تھوڑا کام ہے یا دن کی محنت کے لیے، کہتے ہیں کہ دکان میں کوئی نہیں ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ اب دکان کون سنبھالے گا۔ جی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف سے ایسے عالم میں خطاب کیا جائے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 267 پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بندے سے خطاب کریں گے جب وہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا میدان محشر کا، حساب کتاب کا، کہا کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے ہم کلامی ہوگی۔ اب بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کہا جائے گا کیا تجھ کو میرا رسول نہیں پہنچا تھا؟ تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا؟ جی اوپر والا۔ اب دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو سے پوچھیں گے کیا تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا، جس نے بات تجھ تک پہنچائی ہو۔ اب بولو اگر یہ سوال ہم سے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر نوازش نہیں کی تھی، تو پھر اپنی جان کے لیے تو نے کیا اندوختہ کیا، یعنی کیا جمع کیا تو نے آخرت کے لیے، کیا تیرے پاس سرمایہ ہے، کیا پونجی ہے؟ بس وہ دیکھے گا دائیں بائیں لیکن کچھ نہیں دکھائی دے گا، پھر سامنے کی طرف نگاہ ڈالے گا بدو جہنم کے اور کو سامنے نہ آئے گا۔ سو جس کو بھی توفیق ہو وہ کھجور کی ایک فانگ کی عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کے لیے وہ کر لیں، ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہے نا، اس کو کرنا چاہیے۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء میں جا کر، اس میں نہیں میں ایسے ہی واقعہ ایک چھوٹا سا آپ کو سنا رہا ہوں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے یہ مجدد گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑا احسان ان کا امت پر ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ جو ہے بیت الخلاء میں اپنے جو قضاء حاجت کے لیے گئے، وہاں جانے کے بعد جیسے ہی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ناخن پر سیاہی لگی ہے، جو لکھتے ہیں وہ سیاہی، ہے نا، وہ سیاہی لگی ہے۔ فوراً جو ہے آپ قضاء حاجت کرنے سے پہلے یعنی ضرورت پورا کرنے سے پہلے اٹھ گئے، اٹھ کر جو اپنا تہبند باندھ لیا، باہر آئے، باہر آ کر پاکیزہ جگہ میں اس سیاہی کو دھویا، اس سیاہی کو دھویا۔ ان کے دل میں خیال کیا آیا، اگر میں بیت الخلاء میں پانی لگ جائے وہ سیاہی ٹوائلٹ میں چلے جائے گی، اور یہ سیاہی سے میں حدیث قرآن دین کی باتیں لکھتا ہوں، یہ سیاہی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ خیال سے جا کر انہوں نے باہر دھویا تو آواز آئی احمد سرہندی تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، تو نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ جنت کو واجب کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ
पेज नंबर 267 जी। तो ये जो है, इसलिए हम लोग नेकियों का अल्लाह से खूब दुआ करें कि अल्लाह हम सबको खूब नेकियों की तौफीक दे। अब देखिए दूसरा खिताब अल्लाह के, अभी यहां पर देखें, जो इतना भी ना कर सके वो कोई, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कम से कम सदका तो कर सकते हैं तो इतना तो करो, खजूर का टुकड़ा भी। और जो है आप मामूल अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, कोई अच्छी बात कह सकते हैं तो वो भी करो, क्योंकि नेकी का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें वारिद हो। आमीन बोले सब लोग, क्योंकि अल्लाह के नबी की दुआ सबके लिए है। आमीन। क्या नबी दुआ दे रहे हैं अल्लाह के नबी वसल्लम, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हो और बरकतें हो। आमीन। आमीन। अल्लाह के नबी की दुआ हम सब और पूरे उम्मत के हक में कबूल हो जाए जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा ये खिताब, इसको भी जरा ध्यान से सुने कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक बहुत ही पुरमग्ज, यानी बहुत ही, यानी मवाद वाला, बहुत ही ज्यादा अच्छे मजमून वाला, बहुत अहमियत वाला, ईमान अफरोज, ईमान को बढ़ाने वाला खिताब यानी बयान फरमाया, और जिसका खुलासा यहाँ पर दिया गया है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं उसी की हमद बयान करता हूँ, उसी से मदद चाहता हूँ। हम सब अपने दिलों की शरारतों और अपने आमाल की खराबियों के मुकाबले में अल्लाह ही की पनाह तलब करते हैं। कुर्बान जाए प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जुमला आप ध्यान से सुने, कितना प्यारा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया। क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लम, कहा कि दिलों की शरारत है ना, जितना जो कुछ होता है गुनाह का काम, वो दिल की शरारत से ही होता है। हाँ, मेरे दिल में आया मैंने कर लिया, मेरे दिल को अच्छा लगा मैंने कर लिया, है ना। तो ये देखें अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। हाँ, अब हम दुआ में भी अल्लाह के नबी ने सिखाया कि दिलों की शरारत से अल्लाह से पनाह मांगे जी। आमाल के खराबियों से भी और दिल की शरारत से भी अल्लाह से क्या करें, पनाह मांगे। अल्लाह दिल की शरारत से मैं पनाह मांगता हूँ, आमाल के खराबियों से मैं पनाह मांगता हूँ। पनाह मांगता हूँ यानी अल्लाह मैं आपकी हिफाजत में आता हूँ जी। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं बेशक, और जिसे वो हिदायत से महरूम कर दे उसके लिए कोई रहनुमा नहीं, यानी कोई रहबर, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा, जो कि एक है और जिसके साथ कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं, कोई काबिल इबादत व ताअत हस्ती नहीं, यानी कोई भी जो इबादत और इताअत के काबिल नहीं अल्लाह के सिवा। बिलाशुबा बेहतरीन बयान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। जिस शख्स के दिल के लिए अल्लाह ने उसको महबूब बना दिया और जिसे कुफ्र के बाद इस्लाम में दाखिल किया, और जिसने सारे इंसानी बयानों के मुकाबले में उससे अपने लिए पसंद कर लिया, उसने फलाह पाई, है ना। जिसने कलाम पाक को पसंद किया, जिसने कलाम पाक को जो है उससे ताल्लुक जोड़ा, तो समझो कि उसने कामयाबी पाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारा ताल्लुक कुरान पाक से हो जाए। ये बेहतरीन बयान है और सबसे ज्यादा असर वाला है। तुम वही कुछ पसंद करो जो अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह से इखलास के साथ मोहब्बत करो। हम तो बस बहुत ज्यादा मफाद परस्त हैं और बहुत ज्यादा सेल्फिस्ट हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह करे कि हम सबको जो है वो खालिस अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाए। अब तुम्हारे दिल उसके लिए सख्त ना होने पाए, चूंकि हकीकत है कि जो अल्लाह अल्लाह जो कुछ पैदा करता है उसमें से बेहतर को छांटता है और मुंतखब करता है। तो उसने आमाल में से बेहतरीन और बंदों में से बरगुज़िदा तरीन और बयानों में से पाकीदा तरीन को मुतय्यन फरमाया जी। निज इंसानों को जो कुछ दिया गया, इस सब में से कुछ हलाल है कुछ हराम है, बस अल्लाह की गुलामी इख्तियार करो। यहाँ पर बताया गया हलाल को अपनाओ, हराम से बचो, अल्लाह के नबी की तालीम है। बार बार कोशिश करो हमारा कपड़ा चप्पल से लेकर सर के बाल तक कोई हराम चीज इस्तेमाल ना हो, न पहनने की न खाने की। हम लोग एहतियात करें, पाकीज़ा चीजें। बता हदीस पाक में आता है, अगर किसी के 10 रुपए के चप्पल हैं, 10 रुपए के तो चप्पल नहीं हुआ करते, मैं मिसाल दे रहा हूं, 10 रुपए के चप्पल हो, 9 रुपए हलाल हो, अगर 1 रुपए के जो है 1 रुपए हराम हो, तो कहा कि जब भी उसका पहनना इस्तेमाल करना जायज नहीं है। किसी के कपड़े 100 रुपए के हो, 90 रुपए हलाल हो, 10 रुपए के उसमें हराम हो, तो कहा कि उसकी नमाज भी जायज नहीं है। तो आप बताएं, उसकी नमाज कबूल नहीं है, उसकी नमाज कबूल नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं तो किस तरह का जो है हम लोगों को एहतियात करने की जरूरत है जी। आगे देखें, यहां पर बताया गया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं।
یعنی میں نے بتایا کہ دینے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، صرف اللہ ہی سے لینا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، اللہ کے غیر کو یہ سمجھنا کہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی جو ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. جی، اس کے غضب سے اس طرح بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے. اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے. اور اللہ کے حضور میں وہ سارے پاکیزہ اقوال سچ کر دکھاؤ جن کو تم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہو، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار کرو، یعنی مضبوط کرو. ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے. یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس کے باندھے ہوئے عہد کو توڑا جائے اور تم پر سلامتی ہو. آمین. دیکھیں، ایک چیز یہاں پر جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا ہے بار بار توڑتے ہیں، ہے نا. تو خاص کر ہم لوگ اس کی کوشش کریں اور فکر کریں کہ ہم لوگ جو انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے. اب یہاں پر جو ہے خاص کر دو باتیں نیچے کے پیراگراف میں بتائی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا چوڑا بیان نہیں کرتے. اگر بیان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا A4 سائز کا جو پیپر ہوتا ہے اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ کلام اور جامع کلام، یعنی بات تھوڑی لیکن اس کی تشریح بہت لمبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر ایسی ہوا کرتی تھی. جی، یہاں اتنا ہی ہے. اب یہ دونوں تقریروں کے مطالعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اجتماعی دعوت کی نئی لہر، یعنی اجتماعی دعوت یعنی ایک ساتھ لوگوں کو جوڑنا، ایک ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، اس کا سلسلہ آپ اپنا نیٹ ورک دیکھ لیں. دوسروں کو تو آواز آ رہی ہے سب کو. اور دوسری طرف یہ جو ہے تیزی کے ساتھ، خوب جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے کہ پورے کے پورے سوسائٹی اور ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان کو ایک اچھا سسٹم دینا، اچھا نظام دینا، اس کی بھی کوشش بہت تیزی سے چل رہی تھی. پیج نمبر 269 پر دیکھیں. یہاں پر اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کھل گئی. اس کے بارے میں ذرا میں اپنے خلاصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو یہ شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے مہمان بنے اور آپ ان کے میزبان بنے. اب اصل آپ کا نام ابو ایوب انصاری کا نام یہ آپ کی کنیت ہے. کنیت کہتے ہیں کسی کو کسی کی نام کی طرف نسبت دے کر، یعنی باپ یا بیٹے کی طرف جو ہے نسبت دے کر جو ہے ان کو بلانا. اب ان کا اصل نام کیا تھا ابو ایوب انصاری کا؟ خالد بن زید. خالد بن زید ان کا نام تھا. یہ ایک مشہور خاندان تھا مدینہ کا، بنو نجار، اس میں سے تھے. اور بنو نجار کا تعلق کیسے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کی والدہ جو سلمہ بنت عمر ہے، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا. جی، یعنی کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دادا کی والدہ، ان کا تعلق بھی جو ہے اسی خاندان سے تھا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بنو نجار سے جو ہے رشتہ ہوتا ہے خاندان سے. اس اعتبار سے نسبت من جو ہے تعلق. جی، اور آگے دیکھیں دوسری مرتبہ حضرت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن مطلب جب نکاح ہوا آپ کا، اور جب نکاح ہونے کے بعد آپ کے والد جو ہے بی بی آمینہ سے جب نکاح ہوا ہونے کے بعد آپ کے والد جو ملک شام کے لیے تجارت کے لیے گئے، تجارت سے جب واپسی ہو رہی تھی، جو ملک شام اور مکہ کے درمیان مدینہ سے ہوتا ہوا راستہ جو گزرتا ہے، وہاں پر جو ہے طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو رکے تو اسی بنو نجار خاندان میں رکے تھے. جی، اور ایک بات یہاں پر یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ بار بار جو ہے مطلب یہ فکر کرتی تھی کہ میرے لخت جگر، میرے نور نظر نے اپنے ابا کو دیکھا تک نہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اپنے ابا کی قبر کو تو دیکھ لیتا. اور پھر لیکن راستہ اتنا لمبا تھا اور بہت زیادہ دشوار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، اس لیے جو ہے بی بی آمینہ نے سوچا کہ کچھ بڑے ہو جائیں تو ان کو لے کر جائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اس وقت جو ہے بی بی آمینہ نے جو ہے ان کو وہاں لے کر سفر شروع کیا. اب چھوٹے وقت میں سفر کرنا، سہولیات، پیج نمبر 270، یعنی یہاں پر جو ہے سہولیات کا فقدان تھا، یعنی سہولیات پورے کے پورے نہیں تھے، انتظامات نہیں تھے، لہذا وہ مسلسل بے چینی کے ساتھ گزارتے تھے.
جب 6 سال کے ہوئے تو سفر کیا. جب وہاں پر جو ہے سفر میں پہنچے, پہنچنے کے بعد وہاں پر رہے, تقریباً جو ہے کئی دن تک وہاں پر آپ کا قیام رہا. اور اسی قیام میں جو ہے تقریباً آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب واپسی ہوئی, واپسی میں وہیں پر جو ہے ان کا انتقال ہوا. تو جب یہ گئی تھی مدینہ تو وہیں بنو نجار ہی میں انہوں نے قیام کیا تھا. جی, اب تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں کتنے سال کے بعد جا رہے ہیں؟ 6 سال میں سے, یعنی 53 میں سے 6 سال کو نکالیں تو کتنا ہوگا؟ 47. نہیں جی, نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر, اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 47 سال کے بعد وہاں پر گئے. اور مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, جب مضافاتی بستی یعنی کنارے کی بستی قبا, وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مدینہ کی طرف آنے لگے تو مدینہ کے پورے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں سب پورے کے پورے لوگ کھڑے ہوئے قطار در قطار. سب چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے, اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے, اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے. بڑا جم غفیر تھا, یعنی بہت لوگوں کا ہجوم تھا, لوگوں کی بھیڑ تھی. وہ چاہ رہے تھے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے. اور لوگ وہ اونٹنی کی مہار یعنی رسی پکڑ کر کھینچ رہے تھے کہ وہ ہمارے طرف آئے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے پیار سے شفقت سے, دعوها فانها مامورہ, یعنی اسے چھوڑ دو, یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. آخر یہ اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ رک گئی اور پھر کچھ ادھر ادھر دیکھا, دیکھنے کے بعد بیٹھ گئی. یہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے, وہیں پر. اور یہی وہ معزز ترین خاندان تھا بنو نجار کا محلہ, یعنی جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھی وہ بنو نجار کا محلہ تھا. اور وہاں پر جو سب سے زیادہ قریب تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے, ہمارے پاس آئے. اونٹنی تو وہاں جا کر بیٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل قریب, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے جب خود ہی ایک جگہ رک گئی اور پھر اس جگہ بیٹھ بھی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر سب سے قریب جو مقام تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پیج نمبر 271. اب یہاں پر جو ہے جیسے ہی اونٹنی وہاں پر رکی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی قدرت اتنی مہربان آپ پر ہوئی کہ جو ہے اتنا بڑا اعزاز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آپ بڑی بےتابی کے ساتھ جو ہے لپکے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی زیادہ انتہائی والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا, یعنی بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ, دل کے ساتھ. والہانہ یعنی بالکل جو ہے محبت کے ساتھ, اندرونی گہرائی کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انہوں نے استقبال کیا. اور آپ کا جو کچھ سامان تھا اس کو لے کر فوراً اٹھا لیا اور دیوانہ وار گھر کی طرف بڑھنے لگے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی سامان جو ہے کھینچ لے یا چھین لے. یہاں پر مثال دے کر بھی بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خزانہ ہو اور کوئی خزانہ جو ہے چھین نہ لے. اس طرح اللہ کے جو ہے ابو ایوب انصاری اپنے گھر کی طرف بڑھے. اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 2 منزلہ تھے, 2 منزل. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اوپر آرام کریں اور آپ اپنا جو ہے وہ اوپر کے مکان میں رہیں اور ہم نیچے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب میں نیچے ہی رہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے, بار بار ملنا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے نیچے کی جگہ بہتر ہے. تو آپ نے کہا اچھی بات ہے. میاں بیوی جو ہے دونوں کے دونوں جو ہے وہ راضی ہو گئے اور اوپر چلے گئے. جیسے اوپر آپ لوگ چلے گئے, میں مختصر آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اوپر چلے گئے, اوپر جانے کے بعد جب سوئے ہوئے تھے اچانک ابو ایوب انصاری جو ہے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی بیوی ام ایوب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ ہم کیسے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے, عرش جو ہے آسمان والے آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, وہاں سے وہی آتی ہے اور ہم کتنی بے ادبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ تو بالکل مناسب نہیں, ادب کے خلاف ہے. دونوں بہت پریشان ہو گئے. بتاؤ کتنا ادب ہے, کتنی محبت ہے. پیج نمبر 271. یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے مطلب بے قرار ہو گئے. اب کہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے اوپر چلیں گے, گویا کہ اوپر چلنا, کیونکہ اس وقت حال بھی کیسا تھا کہ وہ کوئی ایسے سیلاب نہیں تھے کہ اوپر چلے تو نیچے کچھ نہ گرے. وہ جو ہے مٹی اور اسی طرح جو ہے وہاں پر جو کچھ لکڑیاں وغیرہ ملتے ہیں اس سے بنایا ہوا جو ہے اوپر کا مالا تھا. وہ سوچنے لگے
اوپر چلیں گے پھریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا گرے گا. کتنا ادب ہے دیکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنا بے ادبی ہے. دونوں پریشان ہوئے. لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے ایک طرف جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کو خاصتاً اور پوری امت کو پیارے آقا کا ادب سکھا دے. اب یہ دونوں کے دونوں جو ہے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کبھی ضرورت پڑی چلنا ہوتا تو دیوار پکڑ کر سائڈ سے چلتے, بیچ میں سے نہیں چلتے, کہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہو جائیں. اتنا ادب. پھر اس کے بعد دوسرے دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ بہت ہی زیادہ احترام کے ساتھ جو ہے پیج نمبر 272 بہت زیادہ احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اوپر رہیں, ہمیں گوارا نہیں ہو رہا ہے, رات بھر ہم نے سویا نہیں ہے, اسی لیے کہ آپ نیچے ہیں, آپ کی بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے بے فکر نہ رہیں, بے فکر نہ رہیں, کیونکہ ابو ایوب انصاری نے کہا تھا کہ میں اور جو ہے ام ایوب یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اور ہم اوپر, ہم یہاں اوپر چلتے پھرتے رہیں جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نیچے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگا. اور یہ جو ہے اب یہ پورا کے پوری باتیں ان کو سنائی. یہی باتیں سوچ کر دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان ہو گئے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ باتیں رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے دریافت فرمایا کیا وجہ تھی. ابو ایوب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اوپر اور آپ نیچے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھیں علینا ان نکون فی الصف, یہ عربی چھوڑ دیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے ابو ایوب آپ اس قدر فکر مند نہ ہو, میرے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ میں یہی نیچے ہی رہوں کیونکہ میرے پاس تو بکثرت لوگ آتے رہتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد گرامی سننے کے بعد ابو ایوب جو ہے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعمیل کے لیے خاموش ہو گئے. یہ دوسری مرتبہ تقاضا رکھا گیا. پہلی مرتبہ کب, جب آئے تھے, دوسری مرتبہ رات گزارنے کے بعد. اب پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ مکہ میں تیز ٹھنڈی اور ہوائیں چلنے لگی, رات کا وقت تھا, اور پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی اوپر ہی تھے. اچانک جو ہے وہ مٹکا جو تھا پانی کا وہ کسی نہ کسی طرح ٹوٹ گیا, جو ہے مٹکا ٹوٹ گیا. مٹکا ٹوٹ جانے کے بعد دونوں کے پانی جو تھا پورا کا پورا جو ہے وہ پھیل گیا. اب دونوں کے دونوں پریشان ہو گئے, کیا کریں گے کہ یہ تو ایسا ہے کہ پانی ٹپک کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر نہ جائے اور جو اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو. اب کیا کیا جائے, بڑے پریشان. پھر اس کے بعد دوسری کیا ہے کہ پانی بھی وہاں پر میسر نہیں ہوتا تھا. پانی اتنا ملنا بولے تو یہ بہت بڑی بات تھی, پانی کی بہت قلت تھی, پانی بہت کم تھا. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ٹپکنے کا یہ جو ہے خوف تھا. تو فوراً انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو لحاف تھا وہ لحاف لے کر, ایک ہی لحاف تھا جو ٹھنڈی میں دونوں استعمال کرنے کے لیے رکھے تھے, اسی کو لے کر انہوں نے پورا کا پورا پوچھا اور پوچھ کر جو ہے پانی سکھایا. اور آپ بتاؤ ٹھنڈی کے وقت میں, اور وہاں مدینہ کی ٹھنڈی اور بہت زیادہ سخت ٹھنڈی, اور ایسے ٹھنڈی میں پانی گرا ہوا ہے اور دونوں کا دونوں لحاف بھگا ہوا ہے, تو کیا حالت دونوں کی ہو گئی ہوگی. ایسی پوری رات گزارے اور گزارنے کے بعد پیج نمبر 274 پیج نمبر 274 جی. اللہ. اب پھر اس کے بعد دونوں جو ہے میاں بیوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی ادب کے ساتھ اور جو ہے بہت زیادہ جو عاجزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ دونوں آ کر جو ہے یہ بات رکھی. پہلے تو جو ہے یہ چنانچہ دونوں تو پہلے دن سے ہی اوپر رہائش پر مطمئن نہیں تھے, اور مزید ہے کہ اس رات پیش آنے والا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی پریشانی کا باعث بنا. تو لہذا یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ اور پریشانی کا بنا. جب صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا, اللہ کے رسول آپ کا حکم سراخوں پر, لیکن ہمارا دل کسی صورت اس بات کو قبول کرنے تیار نہیں کہ ہم میاں بیوی اوپر ہوں اور آپ نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس وقت جو ہے آپ کی بات مان لی
اور آپ کی بات مان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جانے کو تیار ہو گئے، اور ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری دونوں کے دونوں جو ہے میاں بیوی وہ نیچے رہنے لگ گئے۔ اب تقریباً یا نیچے کا جو پیراگراف دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے رہے، اور 7 مہینے کے بعد جو کوارٹرز جو کمرے بنائے گئے تھے وہ کمروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ تبسم منس یعنی مسکرانا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہنستے تو یا تو تبسم فرماتے یا ذہق، یعنی تبسم یعنی صرف جو ہے ہونٹ کھلنا، تب اور ذہق یعنی دانت دکھنا، اور کہکا اس کو کہتے ہیں کہ کھل کھلا کر ہنسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہکا۔ جی، تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم یعنی مسکرایا، پیج نمبر 274۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ایسا دونوں تو آزو بازو میں پڑوسی میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منتقل ہوئے وہی تعلق اور وہی جو ہے رشتہ دونوں آپس میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی تعلق ابو ایوب انصاری کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی تعلق رکھے ہوئے تھے۔ پیج نمبر جو ہے 275۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ اسی درمیان جو ہے جب گھر الگ الگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے واقعات ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، بہت زیادہ سخت گرمی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، گرمی کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تعجب ہوا کہ اس قدر شدید گرمی میں یہاں اس وقت اکیلے کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر کے چہرے پر پریشانی کے آثار محسوس ہوئے، تب انہوں نے دریافت کیا ابو بکر اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے۔ یعنی آپ بتاؤ کیا حالت ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اسی وجہ سے باہر لکھے بھوک کی وجہ سے، حضرت ابو بکر بھی اسی وجہ سے نکلے ہیں باہر، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہاں چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کہنے لگے کہ میرا حال بھی یہی ہے کہ ہاں وہ پورا واقعہ ہی بس اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے باہر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے، اور پھر انہوں نے یعنی پتا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے باہر آئے، جب پوچھا گیا تو بتایا کہ بھوک نے جو ہے اتنا بےتاب کیا ہے کہ باہر آئے۔ پھر دونوں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر، تو اس کے بعد دونوں مخاطب ہو کر کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ہم کو جو ہے یہاں پر باہر نکالا ہے، چلو تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جو ہے یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، اور وہاں جا کر آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیج نمبر 276۔ جی 276۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آواز دی تو اس وقت جو ہے وہاں پر فوراً جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے پیچھے عقبی حصہ ہے، نہیں پیچھے کے حصے میں جو کچھ کھجور کے درختوں میں کام کر رہے تھے، آئے اور آ کر جو ہے اللہ کے نبی کو جو ہے مرحبا کہا، حضرت ابوبکر کو مرحبا کہا، حضرت عمر کو مرحبا کہا، اور ان کے سامنے لا کر کھجوریں رکھی۔ کیسے کیسے کھجوریں رکھی؟ جو ہے وہ کچی کھجوری بھی رکھی اور سوکھی کھجوری بھی رکھی۔ کچی کھجور کو جو ہے وہ رطب کہتے ہیں، اور سوکھی کھجور کو تمر کہتے ہیں، اور جو کچھ کچی پکی اسے بسر کہتے ہیں۔ تمر، رطب، بسر، تینوں قسم کے کھجوریں لا کے رکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشہ دے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا لانے کی ضرورت کیا تھی، کچھ لے کر آتے وہی کافی تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہا کہ میں پورے کے پورے آپ کے پاس لے کر آؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی سے ابو ایوب انصاری کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کچھ نوش فرمائے، میں آپ کے لیے بکری ذبح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کس طرح خیال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ایوب دودھ دینے والی بکری، کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ ایسی بکری جو دودھ نہ دیتی اس کو ذبح کرنا۔ فوراً جو ہے ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کر جو ہے وہ کچھ بھون کر کچھ سالن بنا کر لا کر جو ہے کچھ روٹیاں ام ایوب نے بنائی، وہ لا کر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب کھانا پیش کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا، گوشت کا سالن بھی، کچھ بھنا ہوا گوشت، تازہ گرم روٹیاں اور قسمہ قسم کے کھانے اور کھجور۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جانب غور سے دیکھا، اور پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک روٹی لی، اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا، اور ابو ایوب کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ابو ایوب جاؤ جا کر فاطمہ کو دے کر آؤ۔ پیج نمبر 277۔ کہا کہ فاطمہ نے بھی جو ہے کئی دن سے جو ہے ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا ہے۔
कुर्बान जाए कि उम्मत के खातिर कितनी कुर्बानियां आपने जो है ये। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम का जो जुमला है, मेहमानों ने खूब सैर होकर खाया, खाने से फरागत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ताजा रोटियां, गोश्त, किस्मा किस्म की खजूरें। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। अब देखिए, हमेशा तो खाने का यह मामूल नहीं था, कई दिन के बाद ये मयसर हुआ था, फिर आंखों में आंसू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, अल्लाह की कसम, यही वो नेमतें हैं जिनके बारे में कयामत के रोज तुमसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा जब भी कभी तुम्हें ऐसी नेमतें नसीब हो तो तुम सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहो, और खा चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक जो है ये। फिर उसके बाद जो है ये यही पूरा वाकिया है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, आपके इकराम का, मस्जिद नबी की अजमत और मर्तबा, इंशाअल्लाह वो आइंदा कल हम लोग सुनेंगे 277 के नीचे से। जी, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जी, अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। जज़ाकल्लाहु फिद दारैन। दुआ पढ़ लें, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु